السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم وسیلے کے بارے میں پڑھیں گے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلے کی جائز قسمیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے وسیلے کا لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ تو وسیلے کا لغوی معنی ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے سے انسان دوسرے تک پہنچے، یعنی اس کا سہارا لے کے، اس کا واسطہ لے کے دوسرے تک انسان پہنچتا ہے، تو اس سہارا، اس چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شریعت میں وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں وسیلہ نیک عمل جو مشروع ہے اس کا سہارا لے کر اللہ کی قربت حاصل کرنا، یعنی کوئی مسلمان انسان کوئی نیک عمل جو مشروع ہے، شریعت میں ہے، اس کا سہارا لے کر اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرے تو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وسیلہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو وسیلے کی جو معروف و مشہور قسمیں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کو وسیلہ بنانا، ان کو واسطہ بنانا اللہ رب العالمین تک اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے مثلا اس طرح کہنا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری یہ دعا کو قبول کر لے، اس لیے کہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو لطیف ہے، تو خبیر ہے۔ اے اللہ تو میری اس بیماری کو دور کر دے، اس لیے کہ تو شافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کو وسیلہ بنانا اللہ کے سامنے، اے اللہ تو شافی ہے، تو تیرے شافی ہونے کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو میری بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ میں مصیبت میں ہوں، تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو اپنی مہربانی سے، اپنے رحم و کرم سے میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے سامنے اس کے اسماء الحسنی کو وسیلہ بنانا، یہ وسیلے کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے وسیلے کی کہ اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں کیا بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے ہم نے اللہ سے کیا کہا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنا کیا ہے؟ عمل ہے، نیک عمل ہے۔ تو اس کو سامنے رکھا گیا اللہ کے، اس کے بعد اللہ سے کیا کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی گئی کہ تو مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر، سیدھے راستے پر مجھے چلا۔ یعنی پہلے اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھا گیا، چونکہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اللہ، تو مجھے صحیح راستے پر قائم و دائم رکھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنانا، جیسے آپ کو یاد آ رہا ہو، آپ کو کوئی اللہ کے سامنے دعا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد آ رہا ہو کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا تھا جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ رب العالمین اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی شائبہ نہیں تھا، تو آپ اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھیے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس تعلق سے ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے جس میں 3 لوگوں کا واقعہ ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا، چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس کا یہاں ذکر کیا جائے۔ تو نیک عمل کا آپ اللہ کے سامنے وسیلہ بنائیے، نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھیے کہ اللہ میں نے اس عمل کو کیا تھا، تیرے لیے کیا ہے، خالص تیرے لیے کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے، میرے نیک عمل کی وجہ سے تو میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے نیک عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اس کے بعد زندہ آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا۔ یہ یاد رکھے کہ زندہ آدمی، مردہ آدمی کو نہیں، جو آدمی دنیا سے چلے گئے، نیک ہوں، کیسے بھی انسان تھے، انبیاء، شہداء، صالحین، جو دنیا سے جا چکے ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو زندہ آدمی نیک ہیں ان کی دعا کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نیک ہے، صالح ہے، اللہ والا ہے، اب اس کے لیے اس کے پاس جائیے، اس سے کہیے میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اس طرح اس کی دعا کو اللہ کے لیے آپ اپنے لیے وسیلہ بنائیے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کے ذریعے سے آپ کی پریشانی دور کر دے، آپ کی مصیبت دور کر دے، آپ کی بیماری دور کر دے۔ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے صحابہ کرام کرتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اپنے میں سے جنہیں مناسب سمجھتے تھے اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر رکھ دیا کرتے تھے اور ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قحط سالی پڑتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین بارش برسائے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے
عباس رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے تو ہم آپ کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنایا کرتے تھے، لیکن اب وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریے، آپ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے سامنے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ انسان اور نیک انسان کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔